میں ملتمس ہوں عالم اسلام کے انتہائی معروف و مشہور حضرت علامہ حافظ بلال قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول کے چند اشعار اور کچھ سنت و بھرے بیان سے ہم تمام کے قلوب کو منور فرمائیں. جناب علامہ حافظ بلال قادری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یہ درود شریف آتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آتا ہے؟ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آواز ہی نہیں آئی مجھے، اتنے بچے بیٹھے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ چیز ہے، یہ بات ہوئی نا بھائی ابھی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد نہیں پتہ چلا بھائی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد. پیچھے والوں کو منع کیا ہے، لڑکوں کو کسی نے ہے یا شرم آ رہی ہے؟ بچوں کو دیکھیں بھائی، آپ تو بڑھیں. سرکار کی آمد، سردار کی آمد. ہاں بچیاں، میری بچیاں نہ ہاتھ اٹھائیں، صرف بچے ہاتھ اٹھائیں. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. چلے جی، یہ تو ہو گئے نعرے. آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کون سے مقابلے میں آئے ہیں؟ نعت کے؟ تلاوت کے نہیں؟ تلاوت کے بھی تھا. اچھا میرے آگے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، میں ذرا ان کو ساتھ لے کر اس لیے اس طرح کی گفتگو کر. اچھا پہلے ایک نعت پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ایک ردم بن جائے، ایک ٹیمپو بن جائے، پھر اس کے بعد آپ سے کچھ باتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کون سی نعت سننی ہے؟ نور والا ہے بھائی. یہ سمائے نور، لب پہ آتی ہے دعا. چلیں لب پہ آتی ہے دعا پڑھیں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. آگے پڑھو پڑھو ڈائریکٹ میرے اللہ برائی سے بچانا، بیچ میں شعر نہیں ہے. جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، یہ ان کی ٹرین الگ جا رہی ہے، ان کی الگ جا رہی ہے. چلے ان کو فالو کریں. آپ پڑھیں آگے پڑھیں. ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ارے آگے بھی ہے کچھ، آگے. ہو میرا کام، یہ نہیں ہے؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. میرے اللہ برائی سے بچانا، مجھ کو نیک جو راہ اسی راہ پہ چلانا. مجھ کو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت خدایا. چلیں آپ کی میری سب کی پسند کی نعت ایک پڑھتے ہیں. تیرے صدقے اسٹاپ. پہلے میں آپ کو بتاؤں نعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے.
دیکھیں آپ ایک ٹیمپو پہ چلیں. آج آپ جتنے بھی بچے بچیاں پڑھ رہے تھے نا, وہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مستقل ردم کے ساتھ پڑھ رہا ہو. آپ آگے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ٹیمپو سلو ہے, آپ کا فاسٹ ہے. تو یہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں ایسے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ. ٹیمپو سمجھ آ گیا؟ کرنا نہیں, ایسے میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ پڑھیں. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا. ہاں اس میں سلو بھی ہو سکتا ہے, فاسٹ بھی ہوتا ہے, لیکن ایک ہی ٹیمپو جو آپ نے شروع سے رکھا ہوا ہے نا, اسی کو لاسٹ تک رکھنا ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ. اپنی بہن سے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی, اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا, دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ حسبی ربی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں, کہ جس مہینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, ہم نے اسکول میں نعت کمپٹیشن میں حصہ لیا. الحمدللہ. سب کہیے الحمدللہ. الحمدللہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. ایکو بند, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ایکو بند کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اس کے پیارے نبی, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا ایکو بند کر دیں حضور, ایکو بند, بالکل بند کر دیں. وہ اصل میں گفتگو میں آواز میری بات سمجھ نہیں آئے گی. ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت شریف سنا رہے ہیں. ایک امتی کے لیے یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ فنکشن میں جاتے ہیں, گانے گاتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں اور دوسری چیزیں کرتے ہیں, لیکن اللہ پاک نے ہمیں کتنا پیارا یہ موقع عطا کیا کہ ہم نعت شریف کے مقابلے میں شامل ہوئے ہیں. پھر کہیے الحمدللہ. اور اس پر ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے الحمدللہ کہ ہم نے اس محفل پاک کو سجایا. ہمارے اسکول والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پر انہوں نے یہ مقابلہ, یہ کمپٹیشن سجایا جس میں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں سنائی. اچھا, ایک ہوتا ہے نعت خوانی کی محفل میں نعت پڑھنا. جیسے ہمارے یہاں میلاد ہوتا ہے نا, بچیوں کا دن میں ہوتا ہے, شام میں ہوتا ہے, بچوں کا, مردوں کا عام طور پر رات میں ہوتا ہے. تو یہ جو میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے اس میں تو ہم کوئی بھی محفل میں مقابلے میں نعت پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ربیع النور شریف کی نعت پڑھیں. جیسے ربیع الاول کی نعتیں کون کون سی ہے ابھی پڑھی گئی, 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, نور والا آیا ہے پڑھی گئی, اور اس طرح گلی گلی سج گئی, اس طرح کے نعت پڑھی گئی. تو یہ نعتیں ربیع الاول سے خاص ہے. لیکن مقابلے میں آپ کو ان چیزوں کی قید نہیں ہے کہ آپ یہی پڑھیں گے تو ہی آپ کو پرائز ملے گا یا تو ہی آپ کمپٹیشن جیت سکتے ہیں. مقابلے نعت میں جب آپ نعت کا انتخاب کریں گے تو ہمیشہ سلو نعت کا انتخاب کریں گے. جیسے ایک ہماری بچی نے پڑھا نعت, مجھے یاد نہیں آ رہی, بہت اچھی نعت تھی وہ طرز تھا, سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, اور شوق طلب
جیسے اس میں جس میں وہ آتا تھا نا، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، یہ جو نعت تھی نا، اس طرح کی نعتیں یہ مقابلہ نعت میں سلیکٹ ہونی چاہیے. اور ٹیچرز بھی بیٹھی ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب مقابلہ نعت کے لیے انتخاب کروائیں تو اس طرح کی سلو تھیم کی نعتیں ہوں. میری الفت مدینے سے، اس طرح کی پیاری پیاری سافٹ تھیم کی نعتیں ہوں. جوش والی نعتوں میں مقابلہ نہیں ہوتا، اس میں ہم جو جج کر رہے ہوتے ہیں نا، جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتار چڑھاؤ کیا ہے، ادائیگی کیسی ہے، اس میں مشکل ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس کے نمبر بھی نہ ملیں، کیونکہ وہ اتار چڑھاؤ میں پتہ نہیں چلتا. بچوں کو بچہ اے منیوں اے، ان کا ضروری کام چل رہا ہے. چلیں ایک چیز یہ ہو گئی، ٹھیک ہے. اب یہ جو بڑے بچے ہیں نا، یہ خاص طور سے سنیں. اچھا ایک اور چیز جو آپ لوگوں نے کامن غلطی کی وہ میں آپ کی توجہ دلاؤں. دیکھیں مقابلہ نعت کے ساتھ ساتھ اور کون سا مقابلہ تھا؟ دوسرا مقابلہ کون سا تھا؟ تلاوت کا مقابلہ تھا نا. تو پھر سورہ قاریہ نعت کے مقابلے میں کیوں پڑھی گئی؟ القاریۃ ما القاریہ کس نے پڑھا تھا؟ کس بچی نے پڑھا تھا؟ کسی نے سورہ ناس بھی پڑھی. بس ٹھیک ہے، ہاتھ نہ اٹھائیں، بیٹھ جائے. آپ پریشان نہ ہو، کسی بچی نے پڑھی، وہ بچہ کھڑا ہو گیا آخر میں. سورہ ناس کس نے پڑھی؟ کسی بچی نے پڑھی نا. یہ مقابلہ تلاوت کے مقابلے میں ہوگا، یہ نعت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں نعت اس معنوں میں تو کہہ سکتے ہیں کہ پورا قرآن سرکار کی نعت ہے، لیکن چونکہ آپ کا مقابلہ اس وقت نعت کا ہو رہا ہے، تلاوت کا مقابلہ الگ ہے، تو تلاوت کے مقابلے میں تلاوت کریں، نعت کے مقابلے میں آپ اردو جو نعت پڑھتے ہیں نا وہ پڑھیں. پھر ایک بچے نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے، سندھی ٹوپی ماشاءاللہ، تو انہوں نے لیکن سندھی میں پڑھی. اب ہر کسی کو سندھی نہیں سمجھ آتی، تو مقابلے میں اس بات کا بھی انتخاب اور سلیکشن ضروری ہے کہ وہ کلام پڑھیں کہ جس میں اشعار سمجھ آ رہے ہوں. تو ایک تو بڑی غلطی یہ ہوئی. اچھا پھر کئی بچوں نے حمد پڑھی. آپ کو حمد اور نعت میں فرق پتہ ہے؟ کس کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ اٹھائے. اتنے لوگوں کو پتہ ہے، پھر بھی مقابلہ نعت میں انہوں نے حمد پڑھی. بس ٹھیک ہے، نیچے رکھ دیں. اب یہ ایک حمد مجھے جس میں ہوتی ہے وہ حمد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ نعت ہے. تو مقابلہ نعت میں آپ نعت پڑھیں، تلاوت یا حمد یا منقبت. منقبت اسے کہتے ہیں جو کسی بزرگ کی تعریف ہوتی ہے. تو وہ بزرگ کی تعریف ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، یہ الگ ہے. نعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ پاک کی تعریف ہوگی، یہ سب نعت میں آئے گا، ٹھیک ہے. تو ایک تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. یہ تو کامنلی سب کے لیے تھا. اب خاص ٹیچرز اور بڑے بچے جنہوں نے 7 سے لے کر سیکنڈری کے جو بچے ہیں، انہوں نے جو بڑی بڑی غلطیاں کی اس کو بھی ذرا توجہ کریں. دیکھیں جب بھی آپ نعت پڑھیں نا، ایک دفعہ صحیح طریقے سے کسی ٹیچر کو سنا دیں. بلکہ میں ٹیچر سے بھی کہوں گا کہ ان کی کلام کو ایک دفعہ سنیں، 1 یا 2 شعر ان کو پڑھنے. اب انہی 1-2 شعر میں بھی وہ بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوں. جیسے ایک بچی نے پڑھا کہ میں تو خود ان کے در کا گدھا ہوں، اس میں ایک شعر انہوں نے پڑھا کہ بے گناہی پہ میری نہ جائیں. یہ لفظ بے گناہی نہیں ہے، یہ بے نگاہی ہے. اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے. جو اردو کی ٹیچر ہے وہ توجہ کیجئے گا کہ معنی ہی چینج ہو گیا. بے گناہی کہاں اور بے نگاہی کہاں؟ بات ہو رہی ہے نگاہی کی. بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیدہ ور میرے نزدیک آئیں. تو اردو کی ٹیچر ان کو تو پتا ہوگا کہ یہاں آنکھوں کی بات ہو رہی ہے. اب کوئی کہتے کہ بے گناہی پہ میری نہ جائیں، تو یہ تو معنی ہی چینج ہو گیا نا. اسی طریقے سے ایک اور غلطی ہوئی، ان کی لگن دل میں بسائیں گے. وہ بچی نے پڑھا ان کی لگی دل میں بسائیں گے. تو ایک دفعہ سنائیں ٹیچر کو کہ بھائی میرے سے غلطی کیا ہو رہی ہے. ایک بچی نے چراغاں کو پتہ نہیں کیا، بچوں نے 2 بچوں نے مل کے پڑھا چراغاں کو پتہ نہیں کیا نیا ہی کوئی ورڈ میں نے پہلی دفعہ ڈکشنری میں شاید سنا ہوگا. چراغاں کو انہوں نے کوئی نیا بہت الگ ہی انیشیٹو دے دیا کہ بھائی یہ ہم نے آج انٹروڈیوس کروایا نیا ورڈ. تو یہ ذرا سنا دیں گے تو اچھا. پھر ایکو کو جو ڈبل کر کے آج کل نعتیں آتی ہیں، وہ کوئی نعت خواہ نے پڑھا گلی گلی سج گئی، پیچھے ایکو آ رہا ہے سج گئی، تو بچے بھی پڑھ رہے ہیں سج گئی. یہ ایک ہی دفعہ ہے. میرا بیٹا بھی کچھ اس طرح سے کرتا ہے. تو اس کی والدہ جب اس کو تیاری کرواتی ہے تو جیسے رحمت کا بادل چھایا، اب پیچھے ایکو آ رہا ہے چھایا، تو بچہ بھی اس طرح پڑھ رہا ہے رحمت کا بادل چھایا چھایا. تو یہ ایکو ہے، یہ اس ایکو کے حساب سے خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو اس کو ایکچولی پڑھیں گے. اچھا نعت، مقابلہ نعت کے انتخاب کے لیے آپ سوبر نعت خوانوں کو سنیں.
یہ پیچھے ڈول اور آوازیں آ رہی ہوں، اس طرح کے نعت خوانوں کو نہ سنیں. مقابلے کے انتخاب کے لیے ایک تو آپ سلو تھیم کی نعتیں پڑھیں. آپ وہ سلو تھیم کی نعتیں پڑھیں کہ جس میں الفاظ سمجھ آ رہے ہوں، تو آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گی اور جج کرنے والے کو جج کرنے میں بھی مزہ آئے گی. پھر ایک لفظ وہ شرعی غلطی ہے، اس کو بھی ذرا درست کر لیں. اکثر بچوں نے پڑھا اور نعت خواں بھی پڑھتے ہیں، میں ان کو بھی منع کرتا ہوں. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں نہیں ہے. معصوم کا لفظ صرف فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے، بچے کو بھی معصوم نہیں کہیں گے. یہ مسئلہ میں آپ کو ٹیچرز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا. معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. بچے سے گناہ تو ہو سکتا ہے نا، ہاں البتہ اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے، بچے کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن گناہ ہو تو سکتا ہے نا. اسی طریقے سے کلیاں بھی معصوم نہیں ہیں. تو آپ اس کو پڑھیں، سحر کا وقت تھا اور پیاری کلیاں مسکراتی تھی. اسی وزن پہ کوئی اچھا اور لفظ آ رہا ہو تو اس کو سیٹ کر دیا کریں. اچھا، جب بھی آپ کلام کا انتخاب کریں نا، بھرپور طریقے سے نعت خواں کی نعت کو سنیں، 4 بار 5 بار 10 بار 12 بار، جب تک آپ اس کو ازبر نہیں کر لیتے. آج کل تو نیٹ کا دور ہے، لیرکس اتنے ایزی مل جاتے تھے، لیکن آج سے ہم 10-15 سال پہلے جائیں، میرے بچپن کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. اس وقت ہم کیسٹ سے، ٹیپ ریکارڈر کی جو کیسٹس ہوتی تھی یا سی ڈی پلیئر سے سی ڈی ہوتی تھی، اس میں پوز کر کر کے لکھتے تھے. پوز کرتے تھے، پھر ایک لائن لکھتے تھے، پوز کرتے تھے. آج کل تو واٹس ایپ پہ یا گوگل پہ ایک کلک پر آپ کو لیرکس مل جاتے ہیں. تو جب اتنی آسانی ہے، آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے، تو کم از کم اس لیرکس پہ تھوڑی سی توجہ کر لیں. کسی اچھے کو سنا دیں، کسی نعت خواں کو، کسی ٹیچر کو دکھا دیں. تو یہ بات آپ کر لیں. ایک دو اور چیزیں میں بتاؤں کہ مقابلے کے لیے. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کلام کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے. اچھا، پھر کئی بچے ایسے تھے، مجھے ایک بھی بچے نے اتار چڑھاؤ میں متاثر نہیں کیا، انسپائر ہی نہیں کیا، کیونکہ اس نے کسی بچے نے توجہ سے کسی نعت خواں کو نہیں سنا. بھائی آپ کسی مقابلے میں جا رہے ہیں تو اس کی بھرپور تیاری کریں. جیسے مثال کے طور پر ایک کلام پڑھا جا رہا ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم یوں بھی پڑھتے ہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. اب اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. اب آپ بتائیں گے کہ ان تینوں میں نے کیا چینج کیا؟ کسی کو پتہ ہے؟ آواز کو چینج کیا. جو کہتا ہے آواز چینج کیا، ہاتھ کھڑا کریں. ٹھیک ہے، ہاتھ نیچے کر دیں. جو کہتا ہے طرز کو چینج کیا، وہ ہاتھ کھڑا کریں. اب ہاتھ نیچے کر دیں. نہ طرز چینج ہوئی ہے، نہ اس میں آواز چینج ہوئی ہے، اس میں اسکیل چینج ہوا ہے. اسکیل چینج ہوا ہے. بعض بچوں کا اسکیل اونچا ہوتا ہے، تو کوئی اس کے ساتھ کورس کرنے والا ہوتا ہے، وہ الگ ہی جا رہا ہوگا، اس کی گاڑی الگ چل رہی ہوگی، پیچھے والا الگ چل رہا ہوگا. تو ہمیشہ اس بات کی پریکٹس کریں کہ آپ کا اسکیل جو ہے نا، آپ کا سر جو ہے نا، یہ پرفیکٹ ہو. آپ جس بھی سر سے پڑھیں، ان تینوں میں سے جس بھی سر سے پڑھتے ہیں، آخری تک اس سر پہ رہیں. جب آپ اس سر پہ رہیں گے نا، تو آپ کو پڑھنے میں فرق نہیں آئے گا، آپ کی طرز پر گریپ اچھی رہے گی. اس کی پریکٹس کریں. یہ نہ طرز چینج ہوا ہے، نہ آواز چینج ہوئی ہے، یہ اسکیل چینج ہوا ہے. یہ 7 سر ہوتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اور سمجھاؤں، جو ہم کو گانے تو نہیں سننے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں. یہ سارے گاما ہوتے ہیں نا، یہ 7 سر ہوتے ہیں. میری الفت، پھر سے میری الفت، پھر سے میری الفت، سے بھی اوپر، پھر نیچے آتے ہیں، میری الفت، پھر نیچے میری الفت، اس سے بھی نیچے میری الفت. آواز بھی چینج نہیں ہوئی اور طرز بھی چینج نہیں ہوا، یہ اسکیل چینج ہوا. ایک اسکیل، ایک قائم سر پکڑ لیں، ایک اسکیل پکڑ لیں، اسی کو فالو کریں، آخر تک اسی میں پڑھیں. آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے موبائل میں ریکارڈ کریں. ریکارڈ کر کے پہلا شعر سنیں، فوراً سے آخری شعر سنیں. اگر آپ کا اسکیل چینج ہو رہا ہے، جس کو آپ آواز چینج کرنا یا طرز چینج کرنا کریں، تو ابھی بھی گڑبڑ ہے. تو اس کی فرسٹ کلاس پریکٹس کریں. ایک چیز یہ سمجھ لیں، اور معیاری اشعار پڑھیں. ایک بچی نے پڑھا، مجھے شعر یاد نہیں ہے، میری الفت میں اس نے زبردستی وہ شعر ڈالا تھا. وہ حالانکہ شعر میری الفت مدینے کا شعر ہے بھی نہیں. اس میں ایک بچی نے کہا کہ مکے سے دل بھر گیا. یہ اچھی بات نہیں. دیکھیں، مدینے پاک کی برکتیں اپنی جگہ ہے، لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ مکے پاک کی برکتیں نہیں ہیں. مکے پاک کی بھی برکتیں ہیں نا. اور مکے پاک کو بھی برکتیں اس لیے ملی کہ جس ہستی کے صدقے مدینے پاک کو برکتیں ملی. ٹھیک ہے. تو وہ کسی نے کہا کہ جتنا ہم نے لینا تھا لے لیا، ایسا کچھ شعر تھا، یاد ہے کسی کو؟
مکے اب میرا دل حرم سے بھر گیا، اب میں مدینے جاؤں گی، ایسا کچھ تھا، وہ شعر مجھے یاد نہیں ہے کہ حرم میں جتنا ہم نے عمرے کرنے تھے کر لیے، مکے سے عمرے کر لیے، تو ایسا نہیں ہے. مکے کی جو ہے وہ احسان ہے، ٹیچرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہاں کی پوری مینجمنٹ کا شکریہ، میمن ایجوکیٹرز کی ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں نے اس اچھے پروگرام کو آرگنائز کیا اور بچوں میں نعت پڑھنے کا جذبہ ملا. امید ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں یہ نیکسٹ کے لیے امپروو ہوں گی اور انشاءاللہ بہت اچھا انشاءاللہ ہمیں اس کا ملے گا سلسلہ. تو اسی طرح محنت کرتے رہیے گا تمام بچے، اور یہ جس طرح آپ کے پیرنٹس آپ پر محنت کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے آپ کے ٹیچرز بھی قابل مبارکباد ہیں. تو اپنے ٹیچرز سے ان کا شکریہ ادا کریے گا اسپیشلی کہ انہوں نے آپ کو یہ پرووائڈ کیا پلیٹ فارم، اور ساتھ میں ان سے آپ انگیج رہیے گا، ٹچ میں رہیے گا. اس حوالے سے کوئی بھی چیز ہو، دیکھیں استاد ہوتا ہے، استاد بادشاہ اگرچہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے. تو جو بڑے بچے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کہ آپ اپنی فیلڈ میں آج بھی میں کوئی ٹیچنگ کر رہا ہوں 2008 سے، جب میں خود بھی پڑھ رہا تھا ان دنوں، تو میں آج بھی 12 13 سال 14 سال گزرنے کے بعد اب کتنے ایسے بچے ہیں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. تو کبھی صحرا بھی پڑھنے جاتا ہوں یا ان کا نکاح بھی پڑھانے جاتا ہوں تو وہ کبھی محبت سے ملتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ یہ بچے ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں، اور یہ رسپیکٹ اس لیے ہے کہ ہم نے کبھی کسی دفعہ ان کو پڑھایا. تو یہ ٹیچرز بھی جو آپ کو پڑھا رہے ہیں نا، یہ آپ کے محسن ہیں. آج سے 10 سال بعد 12 سال بعد آپ کسی جگہ، میری بچیاں تو اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں گی، لیکن یہ لمحے وہ پل ہوتے ہیں جو بھلائے نہیں بھولتے. آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی میں اپنے 9 10 کے دنوں کو یاد کرتا ہوں تو بڑی آنکھیں بھیگ سی جاتی ہیں کہ کیا وہ دن تھے جب ہم بھی اسی طرح دھوپ میں بیٹھ کر، یہ بیچارے بچے اسنیکس کھا چل رہا ہے، پانی پی رہے ہیں، ان کو ابھی یہ بات پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنے میموریبل ڈیز بن چکے ہوں گے ان کے لیے جب آج سے 10 سال بعد یہ اپنی روٹین لائف گزار رہے ہوں گے. تو یہ دن بڑے یاد آئیں گے آپ کو. تو ان دنوں کو مس کرتے رہیے گا، اور ساتھ میں اپنے ٹیچر سے ہمیشہ کمیونیکیشن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ضرور رابطے میں رہیے گا. اور یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو انشاءاللہ آپ کو کامیابی کی پہلی سیڑھی پر چڑھا دیں گے. پھر آپ جب دنیا میں کامیابیاں پانے لگیں گے تو انشاءاللہ یہ بڑے آپ کو یاد آئیں گے. اللہ پاک ان سب کو بھی سلامت رکھے، اور جتنے بچے ہیں اللہ پاک روشن مستقبل ان کا مقدر بنائے، اور ہم سب جتنے حاضر ہوئے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو، یا کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، یا مذاق مستی میں خوش طبعی کرتے ہوئے کچھ کہہ دیا ہو، تو میں آپ سب سے ایکسکیوز کرتا ہوں. پلیز فارگیو. اللہ پاک قبول فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.